میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب تک آسام میں جولائی 8 کو 1400 گھروں کو برباد کر دیا گیا، پاور پلانٹ اڈانی کو دیا گیا، بلاسی پورا میں صرف 4 دن اعلان کیا گیا، اور جو 10-15 سال سے لوگ 50 سال سے رہتے گھروں کو توڑ دیا گیا۔ گولپارا میں 140 ہیکٹر لینڈ پر 1000 مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا گیا۔ جون 16 کو حصیلہ بیل میں 690 خاندانوں کو ہٹا دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب ایک نیا قانون بنا دیے ہیں کہ کوئی بھی کسی پہ شک کر کے نوٹس دے کر بنگالی بنگلہ دیشی کہہ کر بھیجا دیں گے، اور پھر اگر کوئی زمین خریدے گا تو پوچھیں گے اس کا ریکارڈ کیا ہے، پیسے کہاں سے آئے۔ اگر کوئی اس پہ تنقید کرے گا اس کا خریدی نہیں ہوگی۔ میرے بھائی مالیگاؤں میں بلاسٹ ہوا، ٹرین کا بلاسٹ بمبئی میں ہوا، ایک کمال احمد وکیل احمد انصاری 16 سال جیل میں رہ کر، یہ بہار کے مدھوبنی کے ہیں، جیل میں انتقال ہو گیا۔ ان کی خبر کے پاس جا کر ان کے ساتھیوں نے کورٹ کا ججمنٹ ان کو سنایا کہ تم بری ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، RSS کے موہن بھگوت کہتے ہیں کہ کاشی متھرا RSS نہیں کرے گی، مگر ہمارے ساتھی اس میں جانا ہے تو جا سکتے۔ بھائی صاحب، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ چھوڑیے ہاتھ، کیا تماشا ہے یہ؟ کیا سن رہے آپ لوگ؟ موہن بھگوت کہہ رہے ہیں کہ کاشی متھرا RSS نہیں کرے گی، مگر ہمارے لوگ جا سکتے۔ تو پلیسز آف ورشپ ایکٹ کس لیے بنایا گیا؟ کیا آپ دھمکی دے رہے ہیں؟ کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں موہن بھگوت کے 6 دسمبر پھر سے دہرایا جائے گا؟ اور پھر جو مسلمان مغربی بنگال کا ہے، بنگالی زبان بول رہا ہے، اس کو اٹھا کر آپ بنگلہ دیش میں پھینکنا چاہ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرٹھ میں عبداللہ ریزیڈنسی میں یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ مسجد بنا رہے، یہ کہہ دیا گیا کہ ہندو بھائی مسلمان کو نہیں بیچ سکتا، مسلمان ہندو بھائی کو نہیں بیچ سکتا، اور پھر یہ بھی کہہ رہے مسلمان کو نہیں بیچ سکتا، تو پھر کہاں خریدیں گے ہم؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 5.5 سال 6 سال سے جیلوں میں ہے دلی کے بچے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پنجاب میں طوفان آیا ہے، 23 ضلع ڈوب چکے ہیں، 1.5 لاکھ ہیکٹر کی فصلیں برباد ہو چکی ہیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی ٹیرف کی وجہ سے 40% کپڑوں کا ایکسپورٹ بند ہو چکا۔ اتنا بڑا جھٹکا لگا، مگر کسی کو جھٹکے کی بات یاد آ رہی ہے۔ مہاراشٹر میں قریش برادری احتجاج کر رہی ہے کہ گو رکشوں سے ہم کو بچاؤ جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مدھیہ پردیش کے کھنڈوا میں ایک مسجد کے امام کے تقرر کے لیے ایک بہار سے امام آئے، تو پولیس نے کیس بک کر دیا کہ تم نے کیسے ایک بہار سے آئے ہوئے آدمی کو کھنڈوا کی مسجد میں رکھا۔ ارے بتاؤ، ہندوستان کی سمویدھان کی آرٹیکل 19 کیا ہے؟ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ ایس پی صاحب، کھنڈوا کے ایس پی صاحب، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ آرٹیکل 19 BNS 223 پر 223 آرٹیکل 19 سے بڑا ہے، آرٹیکل 19 اس سے بڑا ہے؟ بولو کھنڈوا کے ایس پی صاحب۔ صرف مسلمان ہیں تو آپ کیس بک کر رہے ہیں کہ باہر سے کیسا آئے؟ اچھا، یمونا بازار دلی میں ہے، سہارنپور کے مسلمان عمرہ کر کے واپس آئے، تو یہ ظالم RSS کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ان کی بے عزتی کرے، مندر کے پاس لے جا کر ان کو سجدہ کروایا، ان کو مارا۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟ کیا کر رہے ہیں وزیر اعظم مودی؟ اور پھر اتر پردیش کے فیروز آباد میں 30 مسلم بچوں کو
6 सितंबर के दिन मीलाद का जुलूस निकाले, थोड़ा जुलूस हट गया, 30 को पकड़कर पूरे टीवी कैमरा को खड़ा करके बच्चों को उठ बैठ कराए, पुलिस की गाड़ी से निकल रहे तो कान पकड़ के निकल रहे। हम योगी से पूछना चाह रहे, अप्रैल में भी खैरिए, अप्रैल में भी एक जुलूस निकला था कानपुर में, मुस्लिम दुकानों को नुकसान पहुंचा गया, तुमने ऐसी उनसे जिनको पकड़ा तुमने उनको ऐसे ही किया, टीवी कैमरा को बुलाकर? नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2 साल के बाद वजीर आजम मणिपुर को गए, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मणिपुर को गए, सौओं की तादाद में औरतों की इज्जत लूटी गई। देश के वजीर आजम 2 साल के बाद उनको ख्याल आया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कर्नाटका के सीएम मीलाद की महफिल में एक मिनिस्टर के साथ आते हैं और मिनिस्टर साहब उलमाए कराम को बोलते, उठो उठो सीएम साहब आ गए। मेरे भाई, हम अपने हाथों से अपने उलमाए कराम की तौहीन करवाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मालूम हो जाए कि ये हमारे उलमाए कराम अंबिया के वारिसीन हैं, ये अंबिया के वारिसीन हैं, इनके दिल में अल्लाह का कलाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, जो अंबिया के वारिसीन हैं, हम एक मामूली चीफ मिनिस्टर के लिए कह रहे हैं उठो उठो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहरहाल ये बीजेपी फिर आप एनसीईआरटी के सिलेबस में तब्दीली कर दी गई। पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान, हम नहीं है जिम्मेदार पार्टीशन के। पार्टीशन के जिम्मेदार कौन है बोलता हूं मैं आपको। पार्टीशन का सबसे पहला नारा देने वाले कौन थे? टू कौम नजरिया हो तो सावरकर थे। पार्टीशन के जिम्मेदार माउंट बैटन है। पार्टीशन के जिम्मेदार उस वक्त के कांग्रेस की हुकूमत है। हम कहां पार्टीशन के जिम्मेदार हैं? नहीं, वोट डाले। अरे झूठ क्यों बोलते हो? कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था बताओ? जो जागीरदार थे, नवाब थे, जिनके पास इतनी दौलत थी या डिग्री थी, वही वोट डाल सकते थे। हम जिम्मेदार नहीं है पार्टीशन के। महात्मा गांधी को गोडसे ने क्यों मारा, तुम उसकी वजह भी एनसीईआरटी से निकाल दिए। मेरे भाई, इतना सब कर रहे हैं आप, और उसके बाद आप ये कहती हैं कि हम सबक सिखाएंगे मियाँ को। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर, मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते? तुम आज हमारे घर को, वो आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है, इतों को निकाल दिया, नोटिस दे के हम भगा देंगे। अरे बहादुरी दिखाओ, एक क्रिकेट मैच तुम नहीं खेल सकते, तुम किसकी आंख में आग डाल रहे हो? अरे हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार है, मगर तुम्हारे सामने सर कभी नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से,
جب آپ نے کہا کہ خون اور پانی نہیں ایک ساتھ جا سکتا، بات چیت اور آتنکواد نہیں ہو سکتی، ایک کرکٹ میچ میں کتنے پیسے آئیں گے بی سی سی آئی کو؟ 2000 کروڑ، 3000 کروڑ؟ یہ 26 ہمارے بھارت کے ناگرک کی جان کی قیمت بڑھ کے ہے یا پیسے بڑھ کے؟ ہم کو بتاؤ، یہ بتانا پڑے گا بی جے پی کو۔ بڑا بڑا بھاشن دیتے ہیں، گیان دیتے ہیں، دیش بھکتی دیش بھکتی، کرکٹ میچ کا معاملہ آیا تو تم رن آؤٹ ہو گئے، بلکہ رن آؤٹ نہیں اسٹمپ ہو گئے۔ میں کھڑا ہوں ان تمام ہمارے ان 26 ان خاندان والوں کے ساتھ۔ ہم کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ جس پاکستان سے آئے ہوئے ان ظالم ٹیررسٹوں نے ان کو صرف اس لیے گولی ماری کہ ہندو تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا نہیں۔ یہ پاکستان ہمیشہ سے فیلڈ اسٹیٹ رہا ہے۔ وہاں سے آئے اور 26 کو مار کر چلے گئے، بیوہ کر دیے، یتیم کر دیے بچوں کو۔ افسوس ہوتا ہے ہمارے 56 انچ کے وزیر اعظم، ان کے ہوتے ہوئے کیسا میچ ہو رہا ہے؟ یہ نہیں کھیلنا تھا، کوئی بات نہیں، ایک کپ نہیں جیتتے تھے ہم، نہیں بائی لیٹرل ہے۔ ارے تو پھر پانی بھی تو بائی لیٹرل ہے، جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے بائی لیٹرل ہے نا وہ۔ جب ہم پانی روک دیے تو کھیل کیسا کھیل رہے؟ ہم پوچھنا چاہ رہے آر ایس ایس سے، بی جے پی سے، 26 بھارت کے ناگرکوں کی جان کی قیمت کیا ہے؟ بتاؤ ہم کو۔ تم نے بتا دیا کہ شاید جو بھی تم کو ٹی وی کا ایڈ ملے گا وہ ان کی جان کی قیمت سے زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا بی جے پی، آر ایس ایس مرنے والوں کو نہیں دیکھ رہی ہے، دولت کیسے حاصل کرے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ سیاسی اپنی لیڈرشپ کو بناؤ۔ جب تک آپ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، آپ کے مسئلے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ بہت ہو چکا، نہیں انہوں لڑے تو ایسا ہوتا، انہوں لڑے تو ایسا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ لڑیں گے نہیں تو آپ اپنا حق کیسے لیں گے؟ جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون تمہاری آواز کو سنے گا؟ جب تک تم قدم نہیں بڑھاؤ گے کون تمہارے سامنے سے ہٹے گا؟ جب تک تم اپنی تکلیف کو سنویدھان اور آئین کے دائرے میں رہ کر نہیں بولو گے تو کون تمہارے مسائل کو حل کرے گا؟ ملک کو آزاد ہو کر کتنے برس ہو چکے ہیں، بتاؤ ہمارے مسئلے ویسے ہی وہی ہیں۔ وہی آسام میں کم سے کم 3-3.5 ہزار گھروں کو توڑ دیا گیا۔ اتر پردیش میں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ہوتے رہتا ہے۔ مہاراشٹر بومراہ میں بلڈوزر لگا دیے۔ مدھیہ پردیش میں بھی آ رہا تھا میں، ایک 7 سال کے بچے کو 2 ٹیچروں نے اتنا مارا کہ اس کے ہاتھ کو توڑ دیا، پیر کو توڑ دیا۔ یاد رکھو، یہ صرف آہیں بھرنے سے نہیں ہوتا۔ اٹھو اور اپنی قیادت کو بناؤ، متحد رہو۔ یہ لوگ صرف تم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر میں اچھا نہیں ہوں تو کسی اور کو کھڑا کرو نا، پھر وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تم، تو پھر تمہارے پاس راستہ کیا ہے؟ بتاؤ پھر۔